دیکھ لو معصومہ، آج تمہاری تقدیر جیت گئی اور تائی جان کی برسوں کی نفرت ہار گئی۔ دیکھو یہ مہندی کا رنگ کتنا گہرا ہے، بالکل زاویار کی محبت کی طرح، جو اب زندگی بھر میرا محافظ بن کر رہے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو معصومہ نے آئینے میں اپنے ہی عکس سے سرگوشی کرتے ہوئے کہے تھے، اور پھر شرما کر نظریں جھکا لیں، کیونکہ آج اس کی زندگی کی وہ رات تھی جب اس کے خواب تعبیر کا روپ ڈھار رہے تھے۔ وہ اپنی کلائیوں میں بھری کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں کو اس وار رفتگی سے دیکھ رہی تھی جیسے ان میں اسے اپنی پوری کائنات سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ بس اب چند گھنٹوں کی دوری ہے، پھر اس کی زندگی کے سارے دکھ، یتیمی کے سارے زخم اور تائی جان کے دیے ہوئے سارے تانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ زاویار سکندر اس کی زندگی میں خوشیوں کے نئے رنگ بھر دے گا۔ وہ زاویار جو پوری یونیورسٹی میں ہر لڑکی کے لیے ایک خواب اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتا تھا، اس یتیم معصومہ کا ہم سفر بننے جا رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کا باعث کیا ہو سکتا تھا کہ وہ جس لڑکے کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی آج اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اس کے کمرے میں موتیا اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل و دماغ میں تو بس ایک ہی نام کی خوشبو رسی بسی تھی، اور وہ نام زاویار سکندر تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے کل کا منظر دیکھ رہی تھی جب وہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی زاویار کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اور دنیا رشک سے اسے دیکھے گی۔ اس یقین کے ساتھ مسکرا رہی تھی کہ اس کی زندگی سے اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ جائیں گے اور روشنی ہی روشنی ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس وقت اس کی معصومیت پر کس طرح سے قہقہا لگا رہی ہے، اور خوشی کے اس منظر کے پیچھے کیسا بھیانک سچ منہ کھولے کھڑا ہے۔ کون ہے دروازے پر؟ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ معصومہ جو زاویار سکندر کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور مستقبل کے حسین محل تعمیر کر رہی تھی، اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں، کیونکہ رات کے اس پہر جب گھر کے سب لوگ سو چکے تھے اور مہمان رخصت ہو چکے تھے تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینا انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس نے پلٹ کر اونچی آواز میں پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ قدرے سختی سے پوچھا تو باہر سے ایک گھمبیر مردانہ آواز آئی، بی بی جی میں حیدر ہوں، چوکیدار۔ اور یہ سنتے ہی معصومہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چوکیدار یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اسے یاد آیا کہ یہ تو نئے چوکیدار کا نام تھا جو بھی 2 دن پہلے تایا جان نے رکھا تھا، کیونکہ پرانا چوکیدار جاب چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مگر ایک ملازم کی اتنی ہمت کہ وہ زنانہ حصے میں آ جائے اور وہ بھی سیدھا اس کے کمرے کے باہر۔ معصومہ کا پارا تو ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی دروازے تک گئی، کیونکہ اسے اپنی تنہائی میں یہ مداخلت زہر لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی اس بدتمیز ملازم کی اچھی طرح خبر لے گی، اور دروازہ کھولتے ہی اس پر برس پڑی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی رات کے اس وقت گھر کی بیٹی کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے؟ آپ سے ایک بات کرنی ہے بی بی جی، صرف 2 منٹ، اور خدا گواہ ہے یہ بات آپ کی زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حیدر نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا، مگر معصومہ کا غصہ تو کم ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا تھا۔ تم یہاں تک کیسے آئے؟ اگر کوئی کام تھا تو باہر رشیدہ ماسی سے کہہ دیتے، وہ آ کر مجھے بتا دیتی، یہاں میرے کمرے تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تایا جان کو بلا لوں گی۔ معصومہ نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی حیدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے دبی مگر پرعزم آواز میں کہا، بی بی بات بہت ضروری ہے اور وہ صرف میں آپ سے ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بدنامی ہو۔ کیا بات ہے، جلدی بولو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ معصومہ نے بیزاری سے کہا تو حیدر نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بی بی صاحبہ آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ آپ کا نکاح زاویار سکندر سے نہیں بلکہ اس کے باپ سفیان سکندر سے کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح معصومہ کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بی بی میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ میں ایسا ہی ہے، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ حیدر چوکیدار نے ایک نظر معصومہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کی خوبصورت بھی تھی۔ آج وہ سجے دھجے روپ میں مہندی کا جوڑا پہنے واقعی قیامت ٹھا رہی تھی۔ حیدر نے یہ دیکھتے ہوئے احتراماً نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی کہ اتنی خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی سفیان سکندر جیسے عیاش اور
درندے کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ یہ حیدر کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور عزم کر لیا کہ اس معصوم کلی کو مسلنے سے بچائے گا، جبکہ معصومہ پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس چوکیدار کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی کی سب سے خوفناک خبر سنا رہا تھا۔ معصومہ کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور وہ ایک پھول جیسی نازک بچی تھی جس کا سارا بچپن تائی جان کے رحم و کرم پر گزرا تھا، جنہوں نے کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ ایک بوجھ سمجھ کر پالا تھا۔ لیکن معصومہ چونکہ دل کی صاف تھی، اسی لیے وہ تائی جان کی ہر زیادتی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش رہتی تھی اور ان کی ایک ایک بات کو پتھر پر لکیر مانتی تھی۔ حالانکہ تائی جان کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتہائی لاڈ پیار والا ہوتا تھا، جبکہ معصومہ کے حصے میں صرف بچا کچا کھانا اور پرانے کپڑے ہی آتے تھے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ معصومہ کے باپ کی ساری جائیداد معصومہ کے نام تھی اور تائی جان اس جائیداد کو کسی نہ کسی طرح ہتھیا کر اپنے نام کروانا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اسے گھر سے نکالنے کے بجائے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اسے یونیورسٹی بھی صرف اس لیے بھیج رہی تھی تاکہ دنیا کی نظروں میں وہ ایک مہربان سرپرست بن سکے۔ اور اسی یونیورسٹی میں معصومہ کی ملاقات زاویہ اور سکندر سے ہوئی تھی، جو ایک امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی، لیکن جب معصومہ کو پتہ چلا کہ زاویہ کے والد سفیان سکندر تائی جان کے پرانے دوست ہیں تو اسے لگا کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، مگر اب حیدر کی بات سن کر اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ حیدر کو گھور رہی تھی اور چیخ کر بولی کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، تائی جان ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ سخت ضرور ہیں مگر میری دشمن نہیں ہے، اور تم ایک معمولی چوکیدار ہو کر میرے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ لیکن حیدر اپنی جگہ چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہا۔ اس نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اس کی آنکھوں میں سچائی کی ایسی چمک تھی جس نے معصومہ کے دل میں وسوسوں کے سانپ لہرا دیے تھے۔ حیدر نے انتہائی ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں کہا کہ بی بی جی، میں جانتا ہوں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اس وقت آپ کے لیے اسے نگلنا مشکل ہے، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تائی جان اور سفیان سکندر کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے۔ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تاکہ تائی جان کو منہ مانگی قیمت مل سکے اور سفیان سکندر اپنی عیاشی پوری کر سکے۔ حیدر کی ان باتوں نے معصومہ کے دماغ میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اندر کہیں ایک خوفناک انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں یہ چوکیدار سچ تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ تائی جان کا ماضی کا رویہ اور اچانک اس رشتے کی منظوری سب کچھ بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ معصومہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا، کیونکہ اب اس کا غصہ خوف میں بدل رہا تھا اور وہ حقیقت جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ حالانکہ اندر سے وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو اور وہ صرف ایک برا خواب دیکھ رہی ہو۔ حیدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا پرانا سا موبائل نکالا، دبی ہوئی آواز میں بولا، بی بی جی، یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا یا کسی نے سن لیا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی اور میری نوکری چلی جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر سکوں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ معصومہ نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد دروازے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت معاملہ اس کی عزت اور زندگی کا تھا اور وہ کسی بھی شک کو باقی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ حیدر احتیاط سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ ہلکا سا بھیڑ دیا۔ اس نے موبائل پر ایک آڈیو فائل پلے کی اور جیسے ہی وہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی، معصومہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل کسی ٹرین کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تائی جان کی تھی، جو فون پر سفیان سکندر سے بات کر رہی تھی۔ آڈیو میں صاف سنائی دے رہا تھا کہ فکر مت کرو سفیان بھائی، لڑکی کو تو بس یہ پتا ہے کہ اس کی شادی سکندر فیملی میں ہو رہی ہے۔ اسے کیا خبر کہ صحرا بیٹے کے سر پر نہیں بلکہ باپ کے سر پر ہوگا۔ تمہیں تو بس اپنی جائیداد کے کاغذات تیار رکھنے ہیں، باقی معصومہ کو سنبھالنا میرا کام ہے۔ وہ تو ویسے بھی یتیم ہے، کس کے پاس جا کر روئے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی معصومہ کے پیروں تلے سے جان نکل گئی
اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں تائی جان میرے ساتھ؟ وہ میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا شخص ہے۔ تائی جان میری اس سے شادی کیسے کروا سکتے ہیں؟ معصومہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اس کا وہم و گمان بھی اس حد تک نہیں جا سکتا تھا کہ اس کے اپنے خون کے رشتے اس کا سودا اتنی بے دردی سے کریں گے۔ وہ جسے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ سمجھ رہی تھی، وہ اصل میں ایک اندھی کھائی تھی جس میں اسے دھکا دیا جا رہا تھا، اور وائس نوٹ میں اس کے خوابوں کے محل کو لمحوں میں مسمار کر دیا تھا، اور اب وہاں صرف دھوکے اور فریب کا ملبہ پڑا تھا جس کے نیچے وہ خود کو دبا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت معصومہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ صرف دھوکہ نہیں بلکہ اس کی عزت اور آبرو کا سوال تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لرزتی ہوئی وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ کل صبح بارات آنے والی تھی اور اس کے پاس بچنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ حیدر نے گہری نظر اس معصوم چہرے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو چند لمحے پہلے تک دلہن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب لٹی پٹی بیٹھی تھی۔ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی اور ذمہ داری کا احساس بیدار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی مگر مضبوطی سے کہا، بی بی جی ہمت مت ہاریں، آنسو بہانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ لیکن معصومہ نے مایوسی سے سر اٹھایا اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کون سنے گا میری آواز؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرا تو کوئی سہارا بھی نہیں۔ تائی جان اور دائی جان ہی میرے سرپرست ہیں، اگر وہی مجھے بیچ رہے ہیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حیدر نے اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے عزم سے کہا، آپ کا محافظ اللہ، اور جب تک میں یہاں ہوں میں آپ کا سودا نہیں ہونے دوں گا۔ میں صرف ایک چوکیدار نہیں ہوں، میں ایک انسان بھی ہوں، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ہم دائی جان کے سامنے انکار کریں گے یا پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن معصومہ خوف زدہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی چوکیدار پر کیسے بھروسہ کرے، مگر اس کے پاس ڈوبتے کو تنکے کے سہارا کے مصداق کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ابھی کچھ فیصلہ کرنے ہی والی تھی کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی اور حیدر فوراً چوکنا ہو گیا۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگیں، کیونکہ اگر اس وقت انہیں کوئی ساتھ دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی، مگر شاید قیامت آنے ہی والی تھی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اتنی ہی دیر میں جھٹ سے دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کی آواز تھی یا کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ کہ معصومہ کا دل دہل کر حلق میں آ گیا، اور پیچھے سے آنے والی آواز نے تو جیسے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی، تم کچھ نہیں کرو گی، اور اگر کچھ کریں گے تو وہ ہم کریں گے، وہ بھی اس 2 ٹکے کے نوکر کے ساتھ، تمہارا نکاح جس کے ساتھ تم رات کے اس پہر رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ یہ الفاظ تائی جان کے منہ سے نکلے تھے جو کسی ناگن کی طرح پھن پھیلائے دروازے میں کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شاطرانہ چمک تھی جسے انہیں منہ مانگی مراد مل گئی ہو۔ معصومہ نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تائی جان کا دامن تھامنے کی کوشش کی کہ تائی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کا خوف کریں، میں تو بس رہنے دو، مجھے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ایک غیر مرد تمہارے کمرے میں موجود ہے، اور کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ تائی جان کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس نے رات کے سناٹے کا سینہ چاک کر دیا تھا۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ یہ شخص مجھے اپنی سازش سے خبردار کرنے آیا تھا، لیکن اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، کیونکہ تائی جان نے بازی پلٹ دی تھی۔ وہ جو مظلوم تھی اب ملزم بن چکی تھی۔ تائی جان نے حقارت سے حیدر کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا، اور پھر معصومہ کی کلائی کو سختی سے مروڑتے ہوئے زہر خوند لہجے میں کہا کہ اب دیکھنا ذرا میں کس طرح تیری غیرت کو نیلام کرتی ہوں، اور تیرا اسی نوکر کے ساتھ نکاح کروں گی تاکہ تم سکندر ہاؤس میں جا کر عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار سکو، بلکہ ساری زندگی اس چوکیدار کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے گزار دو۔ تائی جان نے فوراً شور مچا کر گھر کے باقی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور معصومہ کسی بے جان گڑیا کی طرح فرش پر بیٹھی اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو عورت اسے ماں بن کر پالنے کا دعویٰ کرتی تھی
وہ اس حد تک گر سکتی ہے کہ اپنی ہی بھتیجی کی عزت پر اتنا گھٹیا داغ لگا دے؟ دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان وہاں جمع ہو چکا تھا۔ تائی جان، سفیان، سکندر اور گھر کے دیگر ملازمین سب حیرت اور تجسس سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تائی جان نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے چیخ کر کہا، دیکھ لو سب لوگ، یہ ہیں اس لڑکی کے کرتوت، جیسی ماں ویسی بیٹی، ماں والے کام اس نے شروع کر دیے ہیں۔ خون کا اثر کبھی نہ کبھی تو رنگ دکھاتا ہی ہے۔ یہ جملہ معصومہ کے دل پر خنجر کی طرح سے لگا تھا۔ وہ اپنی تذلیل تو برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنی مرحوم ماں کے کردار پر انگلی اٹھتے دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور چیخ کر بولی، بس تائی جان، میری ماں کے لیے ایک لفظ مت بولیے گا۔ وہ پاکیزہ تھیں اور میں بھی پاکیزہ ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ سب آپ کا ڈرامہ ہے۔ لیکن تائی جان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا، جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ ہاں ہاں، بہت پاکیزہ تھی نا تیری ماں بھی اور تو بھی، اسی لیے رات کے اس پہر ایک نوکر کے ساتھ بند کمرے میں پائی گئی ہوں۔ اب میں اس بے غیرتی کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی اور اسی وقت اس کا اسی نوکر کے ساتھ نکاح کروایا جائے گا جس کے ساتھ یہ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ حیدر جب تو خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، اس ظلم پر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولنے ہی والا تھا کہ میری بات سنے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تایا جان نے اسے وہیں روک دیا اور غصے سے آگے بڑھ کر حیدر کا گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تم نوکر ہو کر اس گھر کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ گئے؟ تمہاری اتنی اوقات؟ یہ کہتے ہوئے تایا جان نے ایک زوردار تھپڑ حیدر کے منہ پر رسید کیا۔ حیدر کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اپنی اصلیت بتا کر سب کو خاموش کروا سکتا تھا، مگر اس وقت اسے صرف اور صرف معصومہ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنا مشن بھی پورا کرنا تھا۔ اگر وہ ابھی بول پڑتا تو معصومہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے اس نے وہ تھپڑ کھا لیا اور زہر کا گھونٹ پی کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معصومہ کو اس جہنم سے نکالنے کا واحد راستہ یہی نکاح ہے، جو بظاہر ایک سزا ہے لیکن در حقیقت ایک پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ نکاح کا منظر انتہائی بھیانک اور گھٹن زدہ تھا۔ مولوی صاحب کو ہنگامی بنیادوں پر بلایا گیا تھا۔ سفیان سکندر ایک طرف کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ اور ناگواری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے شکار نکل چکا ہے، لیکن وہ اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ تائی جان نے معاملہ عزت اور غیرت کا بنا دیا تھا، اور اگر وہ اب کچھ بولتا تو اس کی اپنی بدنامی کا ڈر تھا، اسی لیے وہ دانت پیس کر رہ گیا اور اپنی شکست کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ معصومہ کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اور اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر گر رہے تھے اور مہندی کا رنگ دھندلا رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایک محل کی رانی بنتے بنتے ایک چوکیدار کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ تائی جان کی فتح مندانہ مسکراہٹ معصومہ کے دل کو چھلی کر رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اسے ایجاب و قبول کا پوچھا تو اس کی آواز حلق میں اٹک گئی، مگر تائی جان کی سخت نگاہوں نے اسے مجبور کر دیا اور اس نے دبی ہوئی سسکیوں کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا، اور اسی لمحے حیدر نے بھی قبول ہے کہہ کر اس سودے پر مہر لگا دی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد جب حیدر نے معصومہ کا ہاتھ پکڑا تو اس وقت معصومہ کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا تھا۔ حیدر کا ہاتھ سخت اور کھردرا ضرور تھا، مگر اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور تحفظ کا احساس تھا جو اس نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ جیسے وہ ڈوب رہی تھی اور کسی نے اسے سہارا دے دیا ہو۔ وہ دن معصومہ کے لیے ایک شرمناک اور تکلیف ترین دن تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی سمجھ رہی ہے اور جس شخص کو وہ ایک معمولی نوکر سمجھ کر نفرت کر رہی ہے، وہی شخص اس کی تقدیر بدل دے گا، اور وہ محافظ بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہے، جس کی پناہ میں اب کوئی آندھی اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس وقت تو صرف ایک ہاری ہوئی لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کی کرچیوں پر ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ رخصتی کے وقت اس نے خود کو ایک دلہن نہیں بلکہ ایک قیدی محسوس کیا، جسے عمر قید کی سزا سنا کر آج قید خانے سے نکالا جا رہا تھا، مگر رہائی کے لیے نہیں۔
بلکہ ایک دوسری اور زیادہ تاریک کوٹری میں منتقل کرنے کے لیے۔ اور کیا ایک انسان کی قسمت صرف دوسروں کے فیصلوں اور انا کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہوتی ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو اس کے وجود کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہا تھا جب وہ اپنی ہی دہلیز سے کسی اجنبی کی طرح رخصت ہوئی، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اور جہاں آج اس نے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا۔ وہ حیدر جو کہ اس گھر کے ایک معمولی سا چوکیدار تھا اور جس کی طرف دیکھنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، آج وہ اس کے مجازی خدا بن چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ ایک پرانے اور کھٹارا سے رکشے میں بیٹھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں شہر کی روشنیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور اپنی تقدیر کا ماتم کرے کہ کیا میری قسمت ایک نوکر کے ساتھ لکھی تھی، میں جو اتنی زمین و جائیداد کی وارث تھی، جس کے باپ نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور میرے خاندان والوں نے میری قیمت صرف اتنی لگائی کہ مجھے ایک چوکیدار کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس نے ایک نظر بھی حیدر کی طرف نہیں دیکھا جو رکشے کے کونے میں سمٹا بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک گہری اور پراسرار خاموشی تھی۔ معصومہ کو اس کی خاموشی سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا خود غرض ہے جس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے یا شاید میری دولت کے لالچ میں مجھ سے نکاح کر لیا اور ایک بار بھی انکار کرنے کی جرت نہیں کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ ایک موقع پرست نوکر سمجھ رہی ہے اور جس کے میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھ کر اسے گھنا رہی ہے، وہ اس علاقے کا آئی جی ہے، اور اس بھیس کے پیچھے ایک ایسا مسیحا چھپا ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور عہدے کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کود پڑا ہے۔ رکشے کے شور میں اس کی سسکیاں دب گئی تھیں، مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والا ہر آنسو اس کے دل کی جلن کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہی ہے جہاں غربت، تنگی اور پچھتاووں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سوچ اس کے لیے سہانے رو تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر جب وہ شہر کی مین شاہراہ سے گزر کر ایک نسبتاً سنسان سڑک پر پہنچے تو رکشے میں اچانک سے کوئی خرابی آ گئی اور وہ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ یہ صورتحال معصومہ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنی، کیونکہ گرمی اور حبس نے پہلے اس کا برا حال کر رکھا تھا، اور اب وہ ویرانے میں یوں رک جانا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ جبکہ حیدر فوراً رکشے سے نیچے اترا، ڈرائیور سے بات کرنے لگا، جبکہ معصومہ نے بیزاری سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ ابھی اور کتنی ذلت باقی ہے، کہ اب سڑکوں پر بھی خوار ہونا لکھا۔ وہ اسی پریشانی میں تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی جس پر پولیس کی بتی لگی ہوئی تھی آ کر رکی، اور اس کے پیچھے ایک پولیس موبائل بھی تھی۔ معصومہ کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ اسے لگا شاید پولیس والے رکشے کو روک کر تلاشی لیں گے یا انہیں تنگ کریں گے، کیونکہ عام طور پر پولیس کا رویہ غریبوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ ایک معمولی رکشے میں سوار تھی۔ وہ سہم پر سیٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کی آنکھوں کو پتھرا دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک روبدار شخصیت کا مالک پولیس افسر باہر نکلا، جس کے کاندھوں پر لگے بیچز اس کے اعلیٰ عہدے کا پتہ دے رہے تھے، اور یہ ایس پی ہاشم تھے جو اس علاقے کے جانے مانے افسر تھے۔ معصومہ سوچ رہی تھی کہ ابھی حیدر کو ڈانٹیں گے یا بدتمیزی کریں گے، مگر خلاف توقع وہ افسر سیدھا حیدر کے پاس گیا جو رکشے کے پاس کھڑا تھا۔ حیدر کو وہاں کھڑے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایڑیاں جوڑ کر ایک شاندار سلوٹ پیش کیا۔ سر آپ یہاں اور اس حالت میں؟ ایس پی ہاشم کی آواز میں حیرت اور احترام کا سمندر امڑ آیا۔ حیدر نے فوراً آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا اور ایک نظر رکشے میں بیٹھی معصومہ کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ ناممکن سا منظر دیکھ رہی تھی۔ حیدر دوسری نظر سے ہاشم ایس پی کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ معصومہ کو ابھی اس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے اور وہ اسے کسی محفوظ مقام پر لے جا کر یہ سرپرائز دے سکے۔ لیکن معصومہ کے کان وہ الفاظ سن چکے تھے جو کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ سر، ایس پی جیسا افسر ایک چوکیدار کو سر کہہ رہا ہے اور سلوٹ کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ معصومہ کی نظر حیدر پر جمی ہوئی تھی اور پھر حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ایس پی ہاشم کا حیدر کو یوں سلیوٹ کرنا اور حیدر کا وہ پراعتماد انداز میں اچانک اس کے وجود میں آ گیا۔ وہ چوکیدار والا جھکا ہوا کاندھا اور عاجزانہ لہجہ اچانک غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک کمانڈنگ اور باروب شخصیت نے لے لی تھی۔
وہ حیران تھی کہ حیدر کون ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہاشم نے حیدر کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ شاید اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوبارہ کہا، سر یہ قائچی اور رکشے میں سوار، یہ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، پلیز آپ گاڑی میں چلیں سر، ہم آپ کو ایکسکورٹ کریں گے۔ حیدر نے گہری سانس لی کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب راز چھپانا ممکن نہیں رہا۔ اس نے سنجیدگی سے ہاشم کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں حکم دیا، ٹھیک ہے ایس پی ہاشم، آپ دوسری گاڑی منگوائیں، میرے ساتھ میری وائف ہیں اور انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ گھر لے جایا جائے۔ حیدر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ ٹھٹکی تھی، وائف؟ اس سے بھی بڑھ کر جو لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا وہ تھا آئی جی حیدر۔ آئی جی ہے اس علاقے کا انسپیکٹر جنرل پولیس؟ اس وقت وہ معصومہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، وہ تمام نفرت، وہ تمام حقارت اور وہ تمام سوچیں جو اس نے حیدر کے بارے میں قائم کر رکھی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی تھی، جسے وہ ایک نوکر سمجھ رہی تھی اور جس کے ساتھ شادی کو وہ اپنی توہین سمجھ رہی تھی۔ وہ تو ایک بہت بڑا افسر تھا، اتنا بڑا افسر کہ طاہر جان جیسے لوگ بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ کریں۔ یہ انکشاف اتنا بڑا تھا کہ معصومہ کا تو دماغ ہی معاف ہو گیا۔ اسے لگا وہ بھاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہے، اسے لگا وہ جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر رکشے کا پردہ ہٹایا اور اپنا ہاتھ معصومہ کی طرف بڑھایا، مگر اس بار اس کا انداز ایک ملازم کا نہیں بلکہ ایک شوہر اور ایک محافظ کا تھا۔ آئیں بیگم صاحبہ، گاڑی آ گئی۔ اس کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا مگر اب اس میں اختیار کی گونج تھی۔ معصومہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ہاتھ کسی کمزور انسان کا نہیں بلکہ ایک طاقتور محافظ کا ہے جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا ہے۔ وہ ایک بڑی سی سیاہ گاڑی میں جس کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں پروٹوکول دے رہی تھیں، شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع ایک وسیع و عریض بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں چاروں طرف پھیلی ہوئی روشنیوں اور سبزہ زار نے رات کی تاریکی کو نگل لیا۔ اور یہ منظر معصومہ کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جو ایک چوکیدار کے ساتھ رکشے میں دھکے کھا رہی تھی، مگر پلک جھپکتے ہی تقدیر نے ایسی پاسی پلٹی کہ وہ اب ایک محل جیسی عمارت کے پورچ میں اتر رہی تھی، جہاں باورچی ملازم قطار باندھے کھڑے تھے، اور حیدر کی گاڑی سے اترتے ہی سب نے بیک وقت جھک کر اسے سلام کیا تھا۔ حیدر کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا، وہ رکشے والا حیدر نہیں تھا بلکہ ایک بااختیار افسر تھا جس کے قدموں کی چاپ میں بھی حکم اور دبدبا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور معصومہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ معصومہ جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی لرزتے قدموں کے ساتھ نیچے اتری تو اس کی مہندی والے سوٹ کے گوٹے کناری روشنی میں چمک اٹھے، مگر اس کی آنکھوں میں جو حیرت اور بے یقینی کی چمک تھی وہ اسے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس عالی شان بنگلے کو دیکھا جو آئی جی حیدر کی رہائش گاہ تھی، اور پھر حیدر کی طرف دیکھا جو انتہائی وقار کے ساتھ اسے اندر جانے کا راستہ دے رہا تھا۔ حیدر کا ٹھاٹ باٹ اور اس کے گھر میں نوکر چاکر دیکھ کر اس وقت معصومہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ابھی نیند سے جاگے گی اور خود کو اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پائے گی، مگر یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کے حواس چھین لیے۔ وہ قالین پر چڑھتی ہوئی اندر داخل ہوئی جہاں فانوس کی روشنیاں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ اسے اپنی ذات بہت حقیر محسوس ہونے لگی کہ وہ جس شخص کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھ رہی تھی وہ تو آسمان کا تارا نکلا۔ حیدر اسے لے کر ایک وسیع لاؤنج سے گزرتا ہوا ایک پرسکون کمرے کی طرف آیا اور اشارے سے ملازمین کو جانے کا حکم دیا۔ جب کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تو حیدر نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومہ سے کہا کہ وہ بیٹھ جائے، مگر معصومہ تو بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا جو اب باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر آپ اتنے بڑے افسر تھے تو وہاں چوکیدار بن کر کیوں آئے تھے؟ معصومہ کی آواز میں شکوہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ حیدر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سنجیدگی سے جواب دیا، تم یہاں سے پرسکون رہو معصومہ، اور میں اس وقت تک تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا جب تک تمہیں مکمل انصاف نہیں مل جاتا اور وہ ظالم اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے۔ میرا مقصد سفیان سکندر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ وہ صرف ایک امیر بزنس مین نہیں بلکہ وہ انسانوں کا سوداگر ہے۔
وہ معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے اور انہیں بیرون ملک اسمگل کرتا ہے۔ مجھے اس کے خلاف ثبوت چاہیے تھے اور میں اپنے محکمے کے کسی آدمی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اسی لیے مجھے خود بھیس بدل کر اس کے گھر میں گھسنا پڑا تاکہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو سکوں اور ثبوت اکٹھے کر سکوں۔ لیکن وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اس بار اس کا شکار کوئی اور نہیں بلکہ تم۔ اس نے تمہارے تایا جان کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ وہ نکاح کے نام پر تمہیں وہاں سے لے جائے گا اور پھر آگے بیچ دے گا، کیونکہ تمہارے نام کی جائیداد تو وہ پہلے ہی ہڑپ کر چکے تھے۔ اب انہیں تمہاری جان کا سودا کرنا تھا۔ حیدر کی یہ باتیں سن کر معصومہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے خون کے رشتے اس قدر سفید ہو چکے ہیں کہ اسے جانوروں کی طرح بیچنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اور تایا جان کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ یہ بات سن کر حیدر نے ایک تلخ اور بلند قہقہہ لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرایا۔ تمہارے تایا جان بھی اسی کھیل کا ایک حصہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سفیان سکندر کیا ہے، مگر دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ معصومہ وہ تمہیں بیچ کر منہ مانگی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ معصومہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئی اور اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دنیا اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ تایا جان جنہیں وہ باپ کی جگہ سمجھتی تھی وہ قصائی نکلے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس بار ان آنسو میں بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک شکر کا احساس تھا کہ اللہ نے اسے کتنی بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا جو اب اسے ایک مسیحا کے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص اس قدر خوبصورت اور وجیح تھا، یہ تو آج تک معصومہ نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی نگاہوں پر نفرت کی پٹی جو بندھی تھی، لیکن آج اس کے رتبے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس کا قد کاٹ، اس کے چہرے کے نقوش اور اس کی آواز کا بھاری پن، سب کچھ ایسا تھا جو کسی بھی لڑکی کے دل میں گھر کر سکتا تھا۔ حیدر نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور نرمی سے بولا، یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح ہماری مجبوری تھی تاکہ میں تمہیں قانونی طور پر اس گھر سے نکال سکوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا تاکہ معصومہ کو سنبھلنے کا وقت مل سکے، لیکن معصومہ اس کے جانے کے بعد بھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں بھول رہی تھی جو اس وقت اس کا شوہر تھا، لیکن دوری حد سے زیادہ تھی۔ نکاح صرف ایک سمجھوتا تھا، یہ وہ خود بھی جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس اجنبی شخص کی موجودگی میں اسے جو تحفظ محسوس ہو رہا تھا وہ اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی مضبوط قلعے میں آ گئی جہاں تائی جان کی نفرت اور تایا جان کی سازشیں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی اور اپنی مہندی والے ہاتھوں کو دیکھا جن کی لکیریں واقعی بدل چکی تھی، اور اس تبدیلی کا سبب وہ شخص تھا جسے وہ کچھ دیر پہلے تک حقیر سمجھ رہی تھی۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے احترام کا ایک دیا روشن ہو گیا جو شاید آگے چل کر محبت کی آگ میں بدلنے والا تھا۔ حیدر کے اس عالیشان اور پرسکون گھر میں قیام کے دوران معصومہ نے نئی زندگی میں پہلی بار یہ جانا تھا کہ خوف کے بنا جینا کسے کہتے ہیں اور عزت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی تائی جان نہیں تھی جو ہر وقت اس کے وجود کو تانوں سے چھلنی کرتی رہتی تھی، اور نہ ہی یہاں کوئی اسے بوجھ سمجھنے والا تھا، بلکہ حیدر کی والدہ بیگم سلمہ تو شفقت اور محبت کا ایک ایسا گھنا سایہ ثابت ہوئی تھی جس کی چھاؤں میں معصومہ کو اپنی مرحوم ماں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی غیر گھر اسے اتنی عزت اور مان دے سکتا ہے جتنا کہ حیدر کے گھر میں اسے مل رہا تھا۔ اپنے گھر میں تو وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی جسے 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی احسان مندی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا، مگر یہاں وہ اس گھر کی رانی تھی۔ بیگم سلمہ اس کا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے وہ ان کی اپنی بیٹی ہو۔ وہ صبح جب جاگتی تو اسے ناشتہ تیار ملتا اور وہ سارا دن اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی اور اسے یہ یقین دلاتی رہتی کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ باورچی خانے میں بیگم سلمہ کے ساتھ کھڑی تھی تو انہوں نے معصومہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا، تم میرے حیدر کی بیوی ہو، میری بیٹی ہو اور اس گھر کی عزت۔
جو سکھ مجھے میرے بیٹے نے دیا ہے تم اس کی امین ہو، اسی لیے کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ معصومہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، اسی لمحے اسے کسی شدید اپنائیت کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں کی تھکی ہاری مسافر ہو جسے بالآخر اپنی منزل اور اپنا گھر مل گیا ہو۔ وہ بیگم سلمہ کے گلے لگ کر رو پڑی اور اس کے دل سے یہ خوف ہمیشہ کے لیے نکل گیا کہ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ حیدر نے اسے صرف تحفظ ہی نہیں دیا تھا بلکہ ایک ایسا خاندان بھی دے دیا تھا جو اس کی روح کے زخموں پر محبت کا مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ حیدر جو باہر کی دنیا کے لیے ایک سخت گیر افسر ہے، وہ گھر کے اندر کتنا نرم دل اور فرما بردار بیٹا ہے، اور یہ پہلو اس کے دل میں حیدر کے لیے نرم گوشہ پیدا کر رہا تھا۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون تھا، اور معصومہ اب اس اجنبیت کے خول سے باہر آ رہی تھی جو شروع کے دنوں میں اس پر طاری تھا۔ اس طرح ایک شام جب لاؤنج میں بیگم سلمہ معصومہ کو اپنے خاندانی زیورات دکھا رہی تھی اور اسے بتا رہی تھیں کہ یہ ہار وہ اپنی بہو کو پہنائیں گی، تو اچانک حیدر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں وہی مخصوص چمک تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ ماں اور معصومہ کو یوں گھل مل کر بیٹھے دیکھ مسکرا دیا اور شوخ لہجے میں بولا، کیا بات ہے، آج کل بہو سے بڑا پیار ہو رہا ہے، لگتا ہے بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے۔ کبھی اس غریب بیٹے سے بھی پیار کر لیا کریں جس نے آپ کو یہ بہو لا کر دی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی شکوہ کر رہا تھا مگر اس کی نگاہیں چوری چھپے معصومہ کا طواف کر رہی تھی جو اس کی آمد پر سمٹ کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ بیگم سلمہ نے ہنس کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، چل ہٹ شیطان، تیری تو عادت ہی ایسی ہے، خبردار جو میری بہو کو تنگ کیا، یہ اب میری بیٹی ہے اور تیری شکایتیں مجھے لگاتی ہیں۔ حیدر نے شرارت سے ابرو اچکایا اور معصومہ کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں بولا، اچھا تو میری شکایتیں لگائی جاتی ہیں، پہلے ذرا بہو بیگم سے پوچھ تو لیں کہ وہ آپ کی بہو بننے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں، یا پھر ابھی تک مجھے وہ کھٹارا رکشے والا چوکیدار ہی سمجھ رہی ہیں۔ حیدر کا یہ جملہ سیدھا معصومہ کے دل پر لگا تھا۔ وہ بری طرح سے چھینپ گئی اور حلق سے تھوک نگلتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ انار ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی اور کیسے سمجھاتی کہ وہ تو اب اس کی وردی، اس کے رتبے اور اس کے عہدے کو بھول کر صرف اس انسان کی محبت میں کھو چکی ہے جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ وہ تو خود حیران تھی کہ کب اور کیسے نفرت محبت میں بدل گئی۔ اسے حیدر کا وہ چوکیدار والا روپ بھی اب پیارا لگنے لگا تھا کیونکہ اسی روپ میں اس نے معصومہ کی حفاظت کی تھی۔ حیدر نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور سرخ ہوتے گالوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں تسکین محسوس کی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ برف پگھل رہی ہے اور فاصلے سمٹ رہے ہیں، مگر اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری اور معنی خیز نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جاتے جاتے معصومہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب حیدر اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سفیان سکندر اور اس کا پورا گروہ جو معصوم لڑکیوں کو زندگیوں سے کھیلتا تھا، ایک بڑے آپریشن کے دوران پکڑا جا چکا تھا، اور حیدر نے ذاتی طور پر اس آپریشن کی نگرانی کی تھی۔ تایا جان اور تائی جان بھی قانون کی گرفت میں آ چکے تھے اور معصومہ کی جائیداد کے کاغذات بھی برآمد کر لیے گئے تھے۔ یہ حیدر کی پیشہ ورانہ زندگی کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس پر پورا محکمہ اسے مبارکباد دے رہا تھا، مگر گھر آ کر حیدر بہت خاموش اور پریشان تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر لان میں کھلتے پھولوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں ویرانی تھی، کیونکہ اس نے معصومہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ نکاح صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے اور مشن پورا ہوتے ہی وہ اسے چھوڑ دے گا تاکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکے۔ اور اب جب کہ مشن مکمل ہو چکا تھا اور معصومہ کے دشمن جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، تو وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن حیدر کا دل اس فیصلے کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے سے ڈر رہا تھا کہ وہ اپنی ہی پناہ گاہ میں آنے والی اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ فرض نبھائے گا
مگر فرض نبھاتے نبھاتے وہ محبت کا قرضدار ہو چکا تھا۔ اسے معصومہ کی معصومیت، اس کی خاموشی اور اس کی وہ جھیل جیسی آنکھیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ لگنے لگ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معصومہ تو اسے صرف ایک محافظ سمجھتی اور شاید وہ اب آزاد ہونا چاہے گی، وہ اپنی جائیداد اور اپنی آزادی واپس لینا چاہے گی، اور حیدر اپنی محبت کو اس پر تھوپنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی کشمکش اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کیا وہ اسے جانے دے یا پھر اسے اپنے دل کی بات کہہ دے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے معصومہ کے قدموں کی چاپ سنائی دے، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں میں چھپی بے بسی اسے دکھانا نہیں چاہتا تھا، جو ایک مضبوط پولیس افسر کی نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے عاشق کی تھی۔ دوسری طرف معصومہ کے دل کی دنیا بھی ویران تھے، اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اپنی قسمت کے فیصلوں پر غور کر رہی تھی، کیونکہ اس کا دل ایک انجانے خوف کی گرفت میں تھا جسے لمحہ بلمحہ اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر ایک اصول پسند آدمی ہے اور وہ اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک مجبوری ہے اور حفاظت کے حصار ہے، اور جیسے ہی خطرہ ٹل جائے گا وہ اسے آزاد کر دے گا۔ لیکن معصومہ آزادی نہیں چاہتی تھی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیدر کی تقدیر میں رہنا چاہتی تھی، اس کی قید میں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا تحفظ اور ایسا مان نہیں پایا تھا جو حیدر کے اس مختصر سے ساتھ نے اسے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی اور اداسی تھی جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا حیدر اسے واقعی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اب اس کے لیے حیدر کے بغیر جینا ناممکن ہو چکا ہے؟ وہ اسی کشمکش اور اذیت میں مبتلا تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور حیدر کمرے میں داخل ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک براؤن رنگ کا لفافہ اور کچھ کاغذات تھے جنہیں دیکھ کر معصومہ کا دل ایک لمحے کے لیے تو دھڑکنا بھول گیا، اس کے خون کی گردش جیسے تھم سی گئی۔ حیدر کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی اور تھکاوٹ تھی جس کے اندرونی خلفشار کی غمازی کر رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہ کاغذات میز پر رکھ دیے۔ معصومہ کی نظریں ان کاغذات پر جم گئیں اور اسے لگا جیسے کاغذات نہیں بلکہ اس کی موت کے پروانے۔ وہ جان گئی تھی کہ یقیناً طلاق کے کاغذات ہوں گے جن پر دستخط کر کے حیدر اسے اس کی پرانی زندگی لوٹانا چاہتا ہے، وہی زندگی جہاں دولت تو ہوگی مگر کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ حیدر نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھے بنا سپاٹ لہجے میں کہا، معصومہ، یہ تمہاری جائیداد کے کاغذات ہیں جو ہم نے تایا جان سے ریکور کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمہاری آزادی کے کاغذات بھی ہیں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم اب آزاد ہو اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو۔ حیدر کے الفاظ معصومہ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو چھونے لگی مگر اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا ایک گرم آنسو کاغذ پر جا گرا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بچایا تھا؟ اگر یوں ہی آدھے راستے میں چھوڑنا تھا تو مجھے ان درندوں کے حوالے ہی رہنے دیتے، کم از کم مجھے کسی مسیحا کی امید تو نہ ہوتی۔ حیدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اسے معصومہ کی آنکھوں میں شکووں کا ایک سمندر معجزن نظر آیا۔ تو کچھ لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، کیونکہ اس وقت تم میری ذمہ داری تھی، اور ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچاؤں۔ لیکن اب وہ خطرہ ٹل چکا ہے، تم اپنے گھر کی مالکن ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی احسان یا دباؤ رہے۔ یہ رشتہ حالات کی پیداوار تھا اور میں تمہیں اس سمجھوتے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا، چھوڑنا ہی تو نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اب ذمہ داری نہیں رہی بلکہ میری رگو پے میں بسی محبت بن چکی۔ یہ وہ جملہ تھا جو حیدر کے دل میں تھا مگر اس کی زبان پر نہیں آ سکا تھا، لیکن معصومہ نے اس کی آنکھوں میں چھپی اس تڑپ کو پڑھ لیا تھا جو وہ اپنی انا کے خول میں چھپائے بیٹھا تھا۔ معصومہ نے میز پر رکھے ان کاغذات کو ایک طرف دھکیل دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر
حیدر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی جرأت اور فیصلہ کن چمک تھی۔ اس نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مت چھوڑے نا۔ کس نے کہا ہے آپ سے کہ مجھے آزادی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو شاید مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے شروع میں آپ کو صرف اپنا ہمدرد سمجھا تھا، لیکن نکاح کے بعد اور اس گھر میں آنے کے بعد میں نے آپ کو صرف اپنا شوہر نہیں بلکہ اپنا محافظ اور اپنا خدا سمجھا۔ میں اس وقت راضی ہو چکی تھی کہ اگر میری قسمت میں ایک چوکیدار ہے تو میں اس کے ساتھ بھی خوشی خوشی جی لوں گی۔ اس غلامی کی زندگی سے اور تایا جان کے محل سے نکل کر کسی محبت کرنے والے شخص کے ساتھ جھونپڑی میں جینا 1000 درجے بہتر ہے، جو آپ کا احساس کرتا ہو، آپ کو تحفظ دے سکے اور جس کی آنکھوں میں ہوس نہ ہو بلکہ عزت ہو۔ یہ بات سنتے ہی حیدر کے لبوں پر ایک خوبصورت اور دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ وہ جو خود کو روک رہا تھا اب اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمی سے معصومہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ کیا تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایک چوکیدار ہوں یا میں ایک DIG ہوں؟ کیونکہ تم تو شاید ایک بڑے افسر کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی نا۔ معصومہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی، نہیں، میرے لیے آپ وہ نوکر ہی بہتر ہے جو میرے کمرے کے باہر پہرا دیتا تھا، کیونکہ وہ افسر شاید مصروف ہو مگر وہ چوکیدار تو صرف میرا تھا۔ حیدر نے اس کی اس بات پر ایک زوردار قہقہہ لگایا جس سے کمرے کی فضا میں موجود ساری کشیدگی ایک دم سے دم توڑ گئی۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تم پوری زندگی کے لیے مجھے اپنا نوکر بنانے والی ہو، اور یقین کرو مجھے یہ غلامی اس افسری سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے شرارت سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے تو معصومہ شرم سے لال پیلی ہو گئی اور اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ حیدر نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، میں ڈر رہا تھا معصومہ کہ کہیں تم مجھے رد نہ کر دو۔ میں اپنی محبت کو تم پر تھوپنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج تم نے اقرار کر کے مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا ہے۔ یہ کاغذات اب ردی کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اصل فیصلہ تو دلوں کی عدالت میں ہو چکا ہے۔ کچھ دن بعد ہی ان دونوں کے ولیمے کا بہت بڑا فنکشن رکھا گیا، جس میں شہر کی تمام بڑی شخصیات مدعو تھی۔ پورا بنگلہ رنگ برنگی روشنی اور تازہ پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ فضا میں موسیقی اور خوشبوؤں کا ایک سحر انگیز امتزاج تھا۔ ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا، مگر ان سب روشنیوں کے درمیان جو سب سے روشن ستارہ تھا وہ معصومہ تھی، جو سرخ اور سنہری رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس واقعی قیامت ٹھا رہی تھی۔ اس کا حسن آج پورے جوبن پر تھا اور اس کے چہرے پر جو سکون اور خوشی تھی وہ اسے مزید 4 چاند لگا رہی تھی۔ بیگم سلمہ تو صدقے واری جا رہی تھی اور ہر آنے والے مہمان کو فخر سے اپنی بہو کا تعارف کروا رہی تھی۔ تقریب کے اختتام پر جب معصومہ کو حیدر کے سجے دھجے کمرے میں لایا گیا تو وہاں گلاب کی پتیاں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی نے ایک رومانوی سا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ معصومہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ اب مزید گہرا اور پختہ ہو چکا تھا، بالکل اس کے رشتے کی طرح جو اب کبھی نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے شیروانی زیب تن کر رکھی تھی اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا معصومہ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں اپنی دلہن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو شرم کے مارے آنکھ ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ حیدر نے اس سے قریب بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو معصومہ کا چہرہ چاند کی طرح نکل آیا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ محبت عہدوں اور دولت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ صرف خلوص مانگتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہارا محافظ بن کر رہوں گا اور کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ معصومہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اوپر دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ پھر حیدر نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں سمیٹ لیا اور معصومہ نے سکون سے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا، جہاں اب صرف اس کے نام کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ حیدر نے اس کے کان میں جھک کر کہا، آئی لو یو، اور معصومہ نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ اسے اپنی دنیا مکمل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا،
جیسے وہ بھی ان کی محبت کی گواہی دے رہا ہو، اور یہ کہانی جو ایک سازش اور دھوکے سے شروع ہوئی تھی اپنے انجام کو پہنچ کر ایک لاسوال محبت کی داستان بن چکی تھی۔ سچ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔